قرآن حاملہ کو سمجھے اور حاملہ خود بھی قرآن کا اہتمام کرے. اور جب بچہ ہو شاہ رخ خان کے نام، مسکان کے نام، تو پھر وہ جنہوں نے ہمارے لیے سر کٹائے تھے ان کا نام کون رکھے؟ حسن کا نام کون رکھے گا؟ حسین نام کون رکھے گا؟ عبداللہ کون رکھے گا؟ عبد الرحمن، عبد الرحیم کون رکھے گا؟ اسماعیل اور ابراہیم، یعقوب اور اسحاق اور زکریا اور عیسیٰ اور موسیٰ، یہ نام کون رکھیں گے؟ فاطمہ، عائشہ، حفصہ، رقیہ، زینب، ام کلثوم، خدیجہ، حفصہ، میمونہ، یہ نام کون رکھے گا؟ جنہوں نے ہر پل ہمیں یاد رکھا، انہیں ہم کب یاد کریں؟ ان ناموں کو ہم اپنے بچوں کے نام کب عزیز سمجھیں گے، پیارے سمجھیں گے؟ گنیز بک آف دا ورلڈ ریکارڈ کے تحت اس وقت سب سے زیادہ نام جو دنیا میں ہے، انہوں نے کہا کہ اس وقت پوری دنیا میں 10 کروڑ نام محمد ہے. اور انہوں نے کہا یہ وہ نام ہے جو سید محمد ہے اور محمد ہے اور محمد خان ہے اور شیخ محمد ہے، جن کے ناموں کے آگے جز کے طور پر محمد لگتا ہے، محمد سلیم، محمد کلیم، محمد رحیم، جن کے نام کے آگے ایسا جز لگتا ہے، اس کا تو کوئی شمار اور اس کی کوئی تعداد ہی نہیں معلوم. آگے اس نے ایک بات لکھی ہے گنیز بک آف دا ورلڈ ریکارڈ کے تحت، اس نے بھی لکھی ہے اور دوسرے مصنفین نے بھی لکھی ہے کہ دنیا میں جو جینیس اور جنہوں نے زمانے پر اثر چھوڑا ہے، یہ لوگ جو ہوئے ہیں وہ احمد اور محمد عبداللہ نام کے ہوئے. یہ مطلب نہیں ہے کہ جس کا بھی نام یہ رکھا گیا وہ بڑا بن گیا، لیکن یہ ضرور ہوا ہے کہ جس کا یہ نام رکھا گیا وہ کچھ ضرور ہوا ہے، اور یہ نام والے ناکام کم ہوئے ہیں. یہ نام میرے نبی کا نام ہے، محمد رحمت. عبداللہ، بخاری شریف کی روایت ہے، ان من احب الاسماء الی اللہ عبداللہ و عبد الرحمن، اللہ کو سب سے زیادہ پیارے نام عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے. اور نبیوں کے نام، صالحین کے نام، اولیاء کے نام اللہ کو پسند ہیں، اور ہمیں نام شاہ رخ خان کا نام پسند ہے. ہمیں اگر نبیوں کے نام تک پسند نہ ہو، نبیوں کی سیرت تک پسند نہ ہو، نبیوں کی بیٹیوں کے نام، ان کی بیویوں کے نام تک پسند نہ ہو، تو زندگیوں میں نبیوں کو سکون آئے گا یا ان کی بے قراری آئے گی. اس لیے نام اچھا لیا جائے اور اچھا رکھا جائے. نام چاہے جیسا رکھا جائے، کسی دن اس کو پرانا ہونا ہے. اور سلیمان علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے کہا علمنا منطق الطیر، ہم نے ان کو پرندوں کی بولیاں سکھائی تھی. وہ سنتے تھے کہ مینڈک کہتا ہے زمین بھر کی بڑائی اللہ کے لیے. انہوں نے سنا تھا کہ الو کہتا ہے جو بنا ہے اس کو فنا ہے. چاہے نام جیسا ہو اس کو پرانا ہونا ہے، لیکن وہ نام جو میرے نبی کی زبان پہ مچل گیا، خدا کی قسم کبھی پرانا نہیں ہوگا. بلال نام کبھی پرانا نہیں ہوگا، حذیفہ کبھی پرانا نہیں ہوگا، عبداللہ کبھی اس میں قدامت نہیں آئے گی. اور بلال نام اور ابو بکر، عثمان، حفصہ، زینب، ام کلثوم، رقیہ، فاطمہ، عائشہ، میمونہ، یہ نام کے بچے اور بچیاں اللہ ان کو اچھا رکھیں گے، اچھا بنائیں گے. خدا نہ خواستہ اگر ان سے کچھ غلطی ہو جائے تو زمانہ کہے گا تم نے غلطی تو بہت بڑی کر لی، لیکن تمہارے نام کی وجہ سے ہمیں تمہیں کچھ کہتے ہوئے شرم ہوتی ہے. ہم قیامت میں اللہ کے نبی سے کہیں گے خوش نہ سہی دامن میں تیری محبت میں تیری اولاد کا نام لے کر آیا، اور کیا چاہیے تجھ کو محبت میں فراز، ماؤں نے تیرے نام پر بچوں کے نام رکھ دیا. ہم کہیں گے ہم نے نبی اپنے ایک بیٹے کا نام محمد رکھا، ایک کا نام احمد رکھا، ایک کا نام مصطفیٰ رکھا، ایک کا نام مشتبہ رکھا، سب نام آپ کی رکھ دیے. میں نے تو یوں ہی خاک میں پھیری تھی انگلیاں، دیکھا جو غور سے تیری تصویر بن گئی. میں نے تو سوچا کہ میں جدھر پکاروں مجھے تیری یاد آ جائے، میں جس بچے کو پکاروں تو تیرا خیال آ جائے، مدینے میں گم ہو جاؤں. آج یہاں سے طے کر کے جائیں کہ فلم انڈسٹریوں کے نام اب نہیں رکھیں گے انشاءاللہ.
وہ رکھیں گے جنہوں نے ہمارے لیے سر کھپایا. گھر کو دیکھ رہے تھے اور ان کی لاشیں اٹھ رہی تھی. گھر کو دیکھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ارے اب جی کر فائدہ کیا, نبی نہیں رہے دنیا میں. مدینہ 7 کلومیٹر ہے احد سے. جو لوگ وہاں دفن ہے وہ وہاں سے قریب سے دیکھ رہے تھے اپنے گھروں. تم لٹا دیا, سب لٹا دیا. اگر ان کے ہم ذاکر حسین کالونی ہم رکھتے نا اپنے کالونیوں کے نام, کیوں انہوں نے ہمارے لیے ابوالکلام آزاد کالونی ہم رکھتے ہیں, آزاد کالونی نام کیوں رکھتے ہیں؟ انہوں نے کارنامے انجام دیے. صحابہ سے بڑا کوئی نہیں ہو سکتا ہے, نبی سے بڑا تو کوئی نہیں ہو سکتا. ان کے نام رکھیں گے انشاءاللہ. اور تعلیم, ہر تعلیم دی جائے. اپنے بچے کو ہم پروفیسر بنائیں گے, ڈاکٹر بنائیں گے. اپنے بچے کو ہم انگلش کیا سکھائیں گے؟ ہم اس کو عبرانی بھی سکھا دیں گے, یہودیوں کی زبان. مورخ اسلام علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑا مورخ, محقق. میں کہتا ہوں شاید اس میں کچھ مبالغہ ہو جائے کہ ان کی تلوے کی خاک سے علیمیہ تیار ہوتا ہے. اتنا محقق آدمی. عرض القرآن جنہوں نے کتاب لکھی ہے, ایک صفحے کو پڑھ کر کئی مرتبہ پڑھنے کے بعد وہ سمجھ میں آتا ہے. تو تحقیق کے واسطے ان کو عبرانی زبان سیکھنی پڑی تھی جو دنیا سے ناپید ختم ہو چکی تھی. سید سلیمان ندوی نے وہ زبان سیکھی. ہم ہر زبان سیکھیں گے, ہر علوم میں مہارت, کمال اور تباہر پیدا کریں گے, کمال حاصل کریں گے. ہم پی ایچ ڈی بھی ہوں گے, LLM بیرسٹر بھی ہوں گے, ہم ڈاکٹر بھی ہوں گے, فزیشین بھی ہوں گے, ہم سرجن بھی ہوں گے, ایبڈومینل بھی ہوں گے, نیرو سرجن بھی ہوں گے, جنرل سرجن بھی ہوں گے, آرتھوپیڈک بھی ہوں گے. ہم چاہے جو ہو جائیں, لیکن سب سے پہلے ہم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہوں گے. اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں, مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. یہ نغمہ فصل گلو لالہ کا نہیں پون, بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ. صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ. جہاں ہو, جس حال میں ہو, جس پوزیشن میں ہو, جس سچویشن, جس ماحول میں ہو, وہ کہے سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. میں سب کا احترام کرتا ہوں لیکن گنبد خضرا والے کی بات. وہ تعلیم دے, سب بنائیں, سب پڑھائیں, سب دکھائیں, لیکن یہ ضرور. علی میاں صاحب کہتے تھے کہ کس نے کہا کہ ہمیں ڈاکٹر نہیں چاہیے؟ ہم کہتے ہیں ہمیں بابا میزائل چاہیے, ہم کہتے ہیں ہمیں صدر جمہوریہ چاہیے, لیکن ہمیں سب سے پہلے لا الہ الا اللہ پر فخر کے ساتھ یہ کہنے والا چاہیے الحمدللہ میں مسلمان ہوں. ایسا چاہیے. وہ تعلیم دے, اور اگر ہم نے یہ تعلیم نہ دی تو چاہے وہ جو بن جائے وہ ہمارے لائق بھی نہیں بنے گا. خدا کا ضابطہ ہے کہ جو میرا نہیں وہ تیرا بھی نہیں رہے گا. جس کو تو نے میرا پتہ نہیں دیا میں تیرا پتہ بھی اسے چھین کے رہوں گا. یہ اللہ کا ضابطہ ہے. آپ اس ایک پوائنٹ پر اگر چاہیں تو تھیسز تیار کر سکتے ہیں, پی ایچ ڈی کر سکتے ہیں. کہ جو اس کا نہیں تھا وہ اس کا بھی نہیں ہوا. وہی فائدہ مند سود مند ہوا جو اس کا ہوا. ہم نے اگر اس کو اللہ کا نہیں تعارف کروایا, پریچے مالک کا نہیں کروایا, تو اپنی اولاد کبھی کام کا نہیں ہوگا. جناب اکبر الہ آبادی نے کہا تھا دل بدل جائیں گے تعلیم بدل جانے سے. ان کے ایک بیٹے تھے, اپ ٹو ڈیٹ جینٹل مین تھے, بڑے برلینڈ تھے, ہائی کوالیفیکیشن کے لیے باہر بھی گئے تھے ولایت. جب وہ پڑھا کر اور کئی ڈگریاں لے کر واپس لوٹے تھے تو ان کے والد نے تقریب بہر ملاقات کا اہتمام کیا تھا. دوست آ گئے, اعزاء رشتہ دار آ گئے, والد کے ملاقاتی آ گئے, سب آ گئے, مجلس سجی ہے. ایسے موقع پر جب استقبالی اور ریسیپشن کا پورا انتظام ہو گیا, والد نے چھوٹا سا ڈبہ لایا اور بھری محفل میں جہاں کلیکٹر تھے, IAS آفیسر تھے, ان کے سامنے اپنے بیٹے کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا میرے بیٹے تم چھوٹے تھے, بچے تھے, تم نے مجھ سے ایک گیند مانگی تھی کہ ابا جان مجھے ایک گیند چاہیے جس پر گھوڑے کی تصویر ہو. بیٹا میں نے بہت ڈھونڈا تھا, نہیں ملی,
تم اس وقت پڑھنے تو چلے گئے باہر، لیکن میں یہ دکان سے وہ دکان، اس مارکیٹ سے وہ مارکیٹ، میں جہاں جاتا بیٹا تمہارے لیے وہ تمہاری پسند کی گیند ہی تلاش کرتا۔ تم تو باہر چلے گئے تھے، تمہارے جانے کے بعد وہ گیند مل گئی جس پہ گھوڑے کی تصویر ہے، میں نے اس کو حفاظت سے رکھا ہے، بیٹا یہ لو۔ وہ تو بچپن میں مانگا تھا انہوں نے، اور اب اس وقت تو 55 تھا، وہ تو ڈگری ہولڈر ہو کر آئے تھے۔ جناب اکبر خود جج تھے۔ انہوں نے اپنے والد کی طرف ایسی گھٹیا نگاہوں سے دیکھا تھا، حقیر انداز سے دیکھا تھا، اور ساتھیوں کو سمجھایا تھا کہ بڑی عمر ہے، سٹ پٹا گئے، بڑی عمر ہے، سٹ پٹا گئے۔ مجھے پڑھنے کو تو نہیں ملا، لیکن ایک صاحب نے کہا تھا کہ جب ان کے دوستوں نے ان سے ان کے والد کو آتے ہوئے دیکھ کر پوچھا تھا کہ یہ کون ہے، تو انہوں نے کہہ دیا تھا کہ ہمارے ہاں کام کرنے والے ہیں۔ اکبر آبادی کو آپ نے نہیں پڑھا، پڑھی ان کو، جج سے جج۔ اس وقت انہوں نے وہ فی البدی تاریخی شعر کہا تھا، برجستہ کہا تھا۔ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ بیٹا تو نے مجھے یہ کہا کہ سٹیا گیا، میں تجھے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، وہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بیٹا ایک وقت تھا بیٹا جب تو ایک چیز کی فرمائش کرتا تھا، نہ ملنے پر ہوتا تھا، اور میں اس کے لیے چکر دکان تھک کے بیٹھتا تھا۔ بیٹا آج تیری وہ خواہش جس کے نہ ملنے پر تیرے آنکھوں میں آنسو بھراتے تھے، آج وہ خواہش تجھے بھری محفل میں شرمندہ کر رہی ہے۔ جس کے نہ ملنے پر تجھے رونا آتا تھا، اس کے مل جانے پر آج تجھے انسلٹ محسوس ہوتی ہے۔ بیٹا میں تجھے ایک میسج، ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ بیٹا خواہشیں بدلتی رہتی ہیں، عمر کے بدل جانے سے کتنا تفاوت، کتنا فرق آ گیا کہ فقر ہوتا تھا، رونا آتا تھا، آج اس سے انسلٹ محسوس ہو رہی ہے۔ میرے بیٹے میں تجھے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، تو اس دنیا میں کوئی ایسی خواہش مت پال لینا کہ تجھے آخرت میں وہ خواہش شرمندہ کر دے۔ اور پھر وہ تاریخی شعر کہا تھا برجستہ، ہم وہ کل کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں جنہیں پڑھ کے بیٹے باپ کو خپتی سمجھتے ہیں۔